السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. انکل ایک آیت پڑھتے ہوئے مجھے آج بہت الجھن ہوئی، اور وہ آیت اس طرح سے تھی کہ ہم نے ترجمہ اس کا ایسے کیا ہے کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں. اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم اگر پریکٹیکل لائف میں اس طرح دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. تو کیا ہم خبیث مرد اور عورتیں، جو خبیث کا لفظ ہے وہ ہم صحیح اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یا یہ واقعی ریئل لائف میں ایسا ہوتا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا، یا ایسا ہو ہی نہیں سکتا؟ یعنی اس میں کچھ الجھن ہے. بہت ہی الجھا دینے والی آیت ہے. میں سننے والوں سے سب سے پہلے ایک درخواست کروں گا کہ میں اس آیت کو تھوڑا سا 5 منٹ کے اندر سمجھا دیتا ہوں، لیکن اگر اس کی آپ تفصیل سننا چاہتے ہیں تو میرا ایک آرٹیکل ہے میرے فیس بک پیج پہ، خبیث مرد اور خبیث عورتیں کے نام سے، اس میں جا کے اس کی تفصیل دیکھیے. ہاں مریم، تو یہ جو لفظ ہے یہ اس آیت سے نکالا گیا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اور اس کا ترجمہ عموماً یہ کر دیا جاتا ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ناپاک اور پاک بنتے کیسے ہیں. جی، یہ ترجمہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اچھا، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ ایسے ہی کر دیا، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. اب میری پھر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خبیث اور پاکیزہ یہ کیا چیز ہے. تو آئیے ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں. یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے، خبیث اور طیب. تو خبیث کا مادہ ہے خبثہ. خبثہ سے جب ہم کوئی صفت بناتے ہیں خبیث، تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ خبیث چالاک اور بد اعمال انسان کو کہتے ہیں. خبیث کینہ ور ملیشیس انسان کو کہتے ہیں. اور خبیث کسی الزام لگانے والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تا لگی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ مونس بنا دیا گیا، یہ ایک بڑی تفصیل ہے جو آپ میرے آرٹیکل میں دیکھ لیں گے. اس کے برعکس اگر آپ لفظ طیب لے لیں تو طیب کے معنی ہوتے ہیں اس کا اپوزٹ، یعنی وہ جو کہ بہت پلیزنٹ ہو، بہت خوشگوار ہو، بہت ہی خوشگوار ہو، ڈیلائٹفل ہو. اچھا، اب اس آیت کو میں اس طرح سے لکھتا ہوں کیونکہ اس کے پہلی بھی ایک آیت ہے جس میں کچھ لوگ بتایا جا رہا ہے کہ وہ معصوم عورتوں پر الزام لگاتے ہیں. اس سے پہلی والی آیت میں، تو اس آیت سے اس کو جب آپ جوڑتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ بلیمنگ ٹو ہارم اینڈ میلیشیس بلیم، الزام لگا کر نقصان پہنچانا، اور کینہ ور لوگ الزام لگاتے ہیں. دیکھیے، پہلے میں ایک سٹیٹمنٹ ہے، دوسرے میں ایک آبزرویشن ہے. اس کے بعد یہ آیت آگے چلتی ہے، ڈیلائٹ ٹو پلیز اینڈ پلیزنٹ ڈیلائٹ، یا میں یوں کہوں کہ پلیزنٹنس از ڈیلائٹ ڈسپلیڈ بائی ڈیلائٹفل پیپل اینڈ ڈیلائٹفل پیپل آر پلیزنٹ. اس کو یوں کہوں گا کہ خوشگواری ایک دلکش عمل ہے، اور خوشگوار لوگ ہی دلکش ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ کسی پر الزام لگانے والے بڑے وکڈ لوگ ہوتے ہیں، اور وکڈ لوگ ہی لوگوں پر الزام لگاتے ہیں. اور جو لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں وہ بڑے دلکش لوگ ہوتے ہیں، اور دلکشی ہمیشہ دلکش لوگوں کے ذریعے آتی ہے. اس کا یہ ترجمہ ہے اصل میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی انسان کی یا کسی مرد یا کسی عورت کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم کیریکٹرسٹکس کی بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. یہ ایگجیکٹیوز ہیں، یہ خصوصیات ہیں، انسانوں کی خصوصیات بتائی گئی ہیں. یہ خبیث مرد اور خبیث عورتیں نہیں ہیں، یہ دونوں کی خصوصیت ہو سکتی ہے. ایک مرد میں بھی دلکشی ہو سکتی ہے، اور ایک مرد کے اندر بھی وہ میلیشیسنس، وہ کینہ وری ہو سکتی ہے. اسی طرح عورت میں بھی. جی، اور اس میں پھر آخر میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گی اپنے ویورز کے لیے کہ اگر ہم پرانے جو ترجمے ہیں جس میں خبیث مرد اور خبیث عورت والی بھی بات لیتے ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں محسوس ہوتی. کیونکہ اگر ہم پچھلے واقعات پڑھیں، جیسے کہ حضرت آسیہ کی ہم ساتھی کی بات دیکھتے ہیں تو وہ کس قدر پاکیزہ تھیں، اور ان کے جو شوہر نامدار کی بات ہوتی ہے وہ کیا تھے. اسی طرح سے آپ لوط علیہ السلام کی ان کو دیکھیں، وائف کے متعلق اگر آپ دیکھیں، تو اس طرح سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آیت اس چیز کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی اگر ہم پرانے ترجموں کو دیکھیں. بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ یہ اگر ہم قرآن کو پورے سینیریو کو دیکھیں گے تو یہ آیت ہمیں ہر جگہ پہ ایک تضاد اور ایک ٹکراتی بھی نظر آتی ہے. اور میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلتا ہوں کہ قرآن مجید کبھی بھی جنس سے گفتگو نہیں کرتا ہے.
یہاں جینڈر اسپیسیفک بات نہیں کرتا ہے, مرد اور عورت کی الگ الگ بات نہیں کرتا ہے. مرد اور عورت ناس میں ہیں, ناس میں مرد بھی ہیں, ناس میں عورتیں بھی ہیں. قرآن انسانی سوچ سے بات کرتا ہے, رائٹ. مردوں اور عورتوں سے الگ الگ گفتگو نہیں کرتا, نہ انہیں ڈیفرینشیٹ کرتا ہے, ان کے اوصاف بتاتا ہے. یہ اوصاف مرد میں بھی ہو سکتے ہیں اور عورت میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, اس بات کو سمجھنا. ہم نے قرآن کو جینڈر اسپیسیفک بنا دیا. قرآن کہیں پہ بھی جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے. قرآن ناس سے بات کرتا ہے, قرآن نفس کے بارے میں بتاتا ہے. یہ وہ دو نفسیں ہیں, ایک خبیث نفس ہے اور ایک طیب نفس ہے, نہ کہ خبیث مرد یا خبیث عورت. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو.